الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ مایوس ہو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی سربلند رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تو ابو سفیان نے اعلان کیا، آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیا قتل ہو گئے؟ پھر دوسری آواز دی انہوں نے، کیا ابو بکر صدیق قتل ہو گئے؟ پھر تیسری آواز دیا اور کہا، کیا حضرت عمر قتل ہو گئے؟ کہاں گئے لوگ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازوں کو سننے کے بعد ان لوگوں کو روک لیا، کچھ جواب مت دو۔ اسے حضرت صدیق اکبر کو اور حضرت عمر کو روک دیا، جواب مت دو۔ جب ادھر سے جواب نہیں گیا تو ادھر سے پھر آواز آئی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں قتل ہو گئے، مارے گئے۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے کہا، اے ابو سفیان، تینوں کے تینوں زندہ ہیں، اور یہ تینوں بھی تمہارے سینے کو جو ہے چھلنی کریں گے، اور ان کا رہ جانا تمہارے سینے پر جو ہے ایک بار ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سن کر ابو سفیان نے کہا، اعل الحبل، حبل جو ہے بت تھا، لات، منات، عزا، حبل، یہ سب ان کے بتوں کے نام۔ تو حبل ہی بلند ہے، حبل ہی بلند ہے۔ اس آواز کو کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جواب دیا، اللہ الاعلی و اعز، اللہ ہی بلند ہے اور عزت والا ہے۔
پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ لات و عزا ہمارے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت مدد کرتے ہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا چھوڑ دیجیے جانے دیجیے کہ بدر میں آپ لوگوں نے بدلہ لیا اور احد میں ہم نے بدلہ لیا، برابر برابر ہو گیا۔ یہ جواب دینا تھا جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی برابری کی جو بات ہو رہی ہے اس سے پست ہمت نہ ہو جانا، اس سے پریشان نہ ہو جانا، بلکہ تم ہی سربلند ہو۔ یعنی احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہو جانے کے باوجود کامیابی بتا رہا ہے پروردگار جی، شکست بظاہر ہو جانے کے باوجود اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کامیابی فرما رہا ہے، اس لیے کہ وہ مر کے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، کافر زندہ رہ کے بھی مردہ ہے اور مومن شہادت پا کے بھی زندہ ہے، شہادت پا کے بھی زندہ ہے، اس لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو۔ وجہ کیا؟ ان کے پاس کفر ہے، آپ کے پاس ایمان۔ تو ایمان والا کبھی شکست خوردہ نہیں ہوتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ تو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ سستی کرو اور نہ تم غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلکہ تم ہی غالب ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان۔ پھر آگے فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ اس تکلیف آپ لوگوں کو بنی ایمان والوں کی نسبت سے جنگ احد میں آپ لوگوں کو کچھ تکلیف ہوئی ہے، تھوڑے دن کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے جی، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اگر تم تکلیف اٹھائے بھی ہو تو وہ تو اس سے زیادہ اٹھا چکے، اس سے زیادہ ہمت، گویا ایمان والوں کو اللہ ہمت دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، ڈھارس بندواتا ہے۔ ایمان والے کا والی اللہ ہے، ایمان والے کی طاقت رسول اللہ، قرآن اس کی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کیوں سمجھے، فرمائے اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی تو ویسی تکلیف اٹھا چکے ہیں۔ جیسے مفسرین فرماتے ہیں کہ 70 کافر مارے گئے بدر میں، ستر کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے جی، بدر میں ایسا ہوا، اور احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کوئی قید نہیں، کوئی قید میں نہیں آیا، تو یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے انڈر میں وہ لوگ آئے اور تم کو کسی نے پکڑا نہیں، بلکہ جام شہادت آپ میں سے پینے والوں نے جام شہادت پی۔ تو فرمایا جو تکلیف آپ کو آئی ہے ویسے ہی تکلیف ان کو بھی آئی ہے، مگر فرق یہ ہے اگر آپ لوگ تکلیف اٹھائے ہیں اور جانیں دی ہیں تو شہادت کا مرتبہ پایا ہے، اور وہ لوگ قید ہوئے تو تمہارے قبضے میں آئے
اور مارے گئے تو شہادت کا درجہ انہیں نہیں ہے، وہ مردار موت مرے تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا؟ فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی، یعنی یہ دن، یہ زمانہ، جی دنیا یہ جو ہے ایسی ہے، کبھی ان کے ہوتا ہے، کبھی ہماری ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشیاں آتی ہیں۔ اس واقعے کو بیان کر کے قرآن قیامت تک کے مسلمانوں کو بیان دے رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو وہ تمہارے اوپر ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ دنیا ہی ایسی ہے، غم آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غم آتا ہے، دولت آتی ہے، دولت جاتی ہے، راحت آتی ہے، راحت جاتی ہے۔ یہ دنیا کی چکر ہی ایسی ہے کہ یہاں سب سے وہی ہوتا ہے۔ جی کیا بتانا چاہتا ہے قرآن؟ یہ ہوتا رہتا ہے، تم اس کی وجہ سے کیا نہیں ہونا؟ پریشان، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اگر پریشان ہو جاؤ گے تو تم کمزور ہو، پریشان ہو جاؤ گے تو مایوس ہو جاؤ گے، پریشانی نہیں ہے تو ہمت کر کے، جیسے ایک آدمی گر گیا تو اس کو فوراً سنبھل کر کے کیا ہونا چاہیے؟ اٹھنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر گر گیا ہے اور ویسے ہی پڑ گیا تو لوگ رون دیں گے، کوئی پیروں میں رون دے گا، کوئی اپنی گاڑی چلا کے رون دے گا، کوئی ٹھوکر مار کر کے رون دے گا۔ گرنا ہے وہ اتفاقی بات، گر جانا اتفاقی بات ہے، مگر گر کے اٹھ کر سنبھل کے اڑ جانا یہ کمال کی۔ جی اب یہ گرنے کی بات ٹھوکر کھا کے گرنا نہیں ہے، مال میں نقصان ہوا، صحت میں نقصان ہوا، جی کاروبار میں نقصان ہوا، پریشانیاں گھیر لی ہیں تو ایک ٹھوکر لگنے کے مطابق ہوا۔ اب ایسے ہی پڑ جاؤ، چھوڑو ہماری قسمت میں نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے لیے مال نہیں ہے، ہماری قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، تعلیم دے رہا ہے اسلام، اٹھو اٹھو، کاروبار اگر ٹھیک نہیں تو اور آگے بڑھو۔ جی ایک واقعہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غربت کے دن نکل رہے ہیں، بڑی قسم پرسی کے دن گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی تنگی ہے، گھر بار چلانا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا نکاح، تنگی ہے، خود کا کھانا پینا مشکل ہے تو شادی کرو، نکاح کرو۔ گئے حضور کے حکم پر نکاح کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک نشد دو شد، ایک سے دو ہو گئے، اب تکلیف اور بڑھ گئی، خود کو دیکھنا مشکل تھا، اب دوسری کو بھی دیکھنا ہے۔ حضور کے دربار میں آئے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ تکلیف، آپ کے حکم پر تو میں نے نکاح کر لیا ہے مگر تکلیف کیا ہو گئی اور زیادہ۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اور ایک نکاح۔ صحابہ حکمت خود رسول جانتے، سمجھے کیا راز ہے، حضور کو مانو۔ صحابہ کا کام یہی ہے کہ جو حضور بول دیے وہ کر دیا، گئے دوسرا نکاح بھی کر لیا۔ اب کیا ہوئی؟ قیامت آ گئی، خود کو نہیں، گھر والوں کو نہیں، پھر اور ایک گھر ان کو نہیں، چھوڑیں گے۔ جب نہیں پالنا تھا تو کیوں کریں؟ لاؤ کہیں کا جیب کاٹ کر کے، آج کی وہ قتل کر کے لاؤ مگر لاؤ ہمارے، نہیں کرتا۔
بعد پھر حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اور بگڑ گئی ہے اور معاملہ دو بھر ہو گیا ہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ اور ایک نکاح، تیسرا نکاح کرو. یہ تو صحابی کا واقعہ ہے، حضور کا فرمان ہے، مگر اس کو مثال بنا کر آپ دوڑنا نہیں. ہاں یہ واقعہ ہے، یہ روایت ہے، اس میں حکمتیں ہیں. جاؤ اور ایک نکاح گئے، نکاح کیا. اور دینے والے بھی کیسے تھے دیکھیے، گھر میں کیا چیز چل رہی ہے وہ نہیں، نکاح کا پیغام آ رہا ہے، نکاح دے، نکاح کر کے دے. پھر اور پہاڑ سر پہ پڑ گیا، اٹھا نہ سکے. پھر حضور کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر میں نکاح پر نکاح کرتے جا رہا ہوں، مگر میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ٹوٹ پڑ رہے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک نکاح، اور ایک نکاح. گئے حضور کے حکم پر نکاح کر لیے اور مصیبت آ گئی. اب 4 نکاح غربت کے عالم میں، قسم پرسی کے عالم میں. کتنے نکاح؟ 4 نکاح. حضور کے دربار میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے جی تو جینے کو نہیں چاہ رہا. حضور نے فرمایا جاؤ گھر میں کیا چیز تمہارے پاس ہے لے کے آؤ. تو ایک لوٹا تھا، پیتل کا ایک لوٹا تھا، وہ لائے اور اس کو حراج پکڑا. لینے والوں نے جس قیمت سے لیا اس کو لے لیا. آدھی رقم حضور نے انہیں دے دی اور فرمایا جاؤ اس سے گھر والوں کے لیے سودا سلم. اور آدھی رقم سے آپ نے فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑی لے. گئے حضور کے حکم پر، آدھے مال میں سے سودا سلم ڈال دیا اور پھر آدھے سے کلہاڑی لیے، حضور کے دربار میں لا کے پیش کر دیا. حضور نے فرمایا جاؤ ایک لکڑا لاؤ، دستہ لاؤ. لکڑی کا دستہ لائے، حضور نے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کر کے بازار میں. بس حضور کے حکم پر چلے. چند ہی دنوں میں عرب کے مالدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوا. عرب کے مالدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوا. 2 وجہ ہیں یہاں. مصیبتوں میں گھبرانا نہیں، جی مصیبتوں میں گھبرانا نہیں. اور پھر دوسرا محنت سے جی چرانا نہیں، محنت سے جی چرانا نہیں، مصیبت میں گھبرانا نہیں. اگر کسی نے 2-4 شادی کر لی ہے تو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کون آنے والی برکت لے کے آتی. یہ نوٹ کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ من جملہ بات کیا بتانا چاہتے کہ مصیبتوں میں ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں، ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو گھبرا ہوئی پریشانیاں، مصائب، تکالیف ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، سائے کی طرح لگی. اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ گھبرانا نہیں ہے. یہ پیغام، یہ سبق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے واقعے سے صحابہ کی نسبت سے دیا جاتا. تو وہ پہلے کیا ہو گئے؟ کفار پہلے مارے گئے. پھر آپ جو ہیں شہادت کا جام پیے.
ان لوگوں کی موت ہو گئی، آپ کی موت نہیں ہوئی، جان دینے کے باوجود زندگی مل گئی، اور آپ کی شان یہ ہو گئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان کو شہید کا لفظ نہیں دیا گیا، وہ قاتل، وہ مقتول ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ مردار ہیں، آپ کو تو یہ درجہ دیا گیا اور یہ دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں احد کی جنگ کے بعد، احد کی جنگ کے بعد کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں، اس کے بعد بہت سی جنگیں، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ یرموک ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، مگر بعض مفسرین فرماتے ہیں حنین میں، جنگ حنین میں تھوڑا کایا پلٹی مگر فوراً سنبھل گئے، اور وہ جنگ حنین میں مسلمانوں کی کامیابی۔ شہادت کا واقعہ جو ہوا وہ کہاں؟ جنگ احد میں۔ اس کے بعد حضور جتنے غزوات میں شریک رہے، کسی غزوے میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، فاروق اعظم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ کیا بتا رہا ہے قرآن؟ وہ دن آئے اور چلے گئے، ایک سایہ تھا جو چلا گیا، اور کامیابیاں ہمیشہ تمہارے قدموں کو چومتی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں جی، ایمان والوں کی پہچان کرانے کے لیے یہ امتیاز رکھا، یہ امتیاز رکھا۔ احد کے میدان میں شہادت کا جام پینے کے باوجود مسلمانوں کے قدم مضبوط رہے، تم مضبوط، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہاری شان پوری دنیا پر ہم ظاہر کرنے والے۔ ایمان والوں کی شان ختم ہونے والی نہیں، ایمان والا انتقال کر جا سکتا ہے مگر ایمان کا مرتبہ ختم نہیں، ایمان کی کیفیت اور لذت ختم نہیں۔ تو قرآن فرمایا یعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت اعلیٰ مرتبہ، تیسرے درجے پر اس کو رکھا ہے جی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرے نمبر پر شہداء کا درجہ، یعنی صالحین سے بڑھ کر شہداء کا درجہ، نبیوں کے بعد صدیق، صدیق کے بعد شہداء۔ اب یہ دو مرتبے جو ہیں، نہ نبی آ سکتا ہے نہ صدیق پیدا ہو سکتا، یہ دو تو معاملہ قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی صدیق پیدا ہوں گے، وہ دو مرتبے تو جو ہے ختم، ورنہ حضور کو ختم، صدیق اکبر پر ختم، مگر دو مرتبے قیامت تک سلامت۔ کون سا؟ شہداء کا اور صالحین کا۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ شہادت کا جام پی کر تمہاری جماعت میں سے لوگ ایمان والے نہیں چلے گئے، بلکہ قیامت تک شہداء کی جماعت پیدا ہوتی رہی۔ اور احد کے میدان میں جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کی مثالیں تو میں نے گزشتہ درس میں دیا ہے، یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، جب آپ میدان کارزار میں آ گئے ہیں، میدان جنگ میں آپ تشریف لائے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے مقابلہ، اسلام کا جھنڈا حضور نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو جھنڈے کو بھی سنبھالے اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں، تو کسی ظالم نے آپ کے اس ہاتھ پہ وار کر دیا کہ جس ہاتھ میں آپ کے جھنڈا تھا،
جھنڈا گرنے والا تھا، آپ نے کہا میرے جیتے جی اسلام کا علم نہیں گرنے دوں گا، تو آپ نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا، اور جو ہاتھ آپ کا زخمی ہوا تھا اور لٹک رہا تھا، اسے آپ نے اپنے پیروں میں ڈال کے مروڑا اور نکال کر کے، اب ایک ہاتھ سے لڑنے لگے، ایک ہاتھ سے جھنڈا، منہ میں جھنڈا، ایک ہاتھ سے لڑتے لڑتے جب وہ بھی ہاتھ شہید ہو گیا تو اب جھنڈا لیے ہوئے جا رہے ہیں، تو ظالموں نے کیا کیا، آپ کے حلق پہ وار کیا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ جھنڈا گرنے والا تھا کہ دوسرے صحابی آئے فرض، تو اسلام کا علم، اسلام کا جھنڈا، اسلام کا نشان صحابہ نے برقرار رکھا، قائم رکھا اور اس کو گرنے نہیں دیا، جان دے دیا، اپنے کو آپ کو شہادت کے زمرے میں شامل کر لیا، شہیدوں کے زمرے میں، مگر اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جو مرتبہ ہے، وہ دنیا پر ظاہر فرمانا خدا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال ہماری گواہی دیں، ہمارے بچے ہماری گواہی دیں، ملائکہ ہمارے رپورٹ پیش کریں گے، اور ہمارے اچھے ہونے یا برے ہونے کے بارے میں ملائکہ کا دفتر پیش ہوگا، مگر قیامت کے دن شہیدوں کی شہادت کی گواہی، حالانکہ شہادت خود گواہی کو کہتے ہیں، وہ گواہی ان کا خون دے گا۔ ہماری قبروں سے جب ہم اٹھیں گے تو اپنی اس حالت میں اٹھیں گے، مگر جب شہید اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے جیسے ان کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، خون کے قطرے اس وقت بھی تازہ ہوں گے، اور وہی ان کے خون کے قطرے ان کی شہادت کی گواہی دیں۔ اسی لیے شہید کو بغیر غسل دیے کہ انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ بھی نہیں۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ شہید کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شہید جامع شہادت پی کر کے مرتا نہیں، زندہ ہو جاتا ہے، اور زندے کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کی تحقیق ہے، مگر امام اعظم فرماتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مگر بغیر غسل اور بغیر کفن کے اس کو دفن کر دیا۔ تو ہم لوگ کون ہیں جی؟ کون ہیں؟ حنفی۔ تو حنفی ہیں تو ہمارے امام کا قول معتبر ہے۔ امام شافعی کی تحقیق اپنی جگہ، اس کا بھی ہمیں انکار نہیں ہے، مگر عمل کے لیے، بات سننے کے لیے ہمارے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ یہاں ظالموں سے مراد کفار و منافقین لیا گیا، ظالموں سے مراد کفار اور منافقین۔ تو مومن کا دوست اللہ، شہید کا دوست اللہ، اللہ کے دوست ہونے کا اعلان اللہ کا کلام کر رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، والی ہے، وارث ہے۔ دنیا اس کا سہارا چھوڑے تو کیا ہوگا، مال اس کا ساتھ چھوڑ دے تو کیا ہوگا، رشتہ دار اس سے دور ہو جائے تو کیا ہوگا، کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جی۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ واللہ لا يحب الظالمین، کافروں اور منافقین کا اللہ کیا نہیں ہے،
دوست نہیں ہے. بندے اللہ کے سب ہیں مگر اللہ کے دوست سب نہیں. اللہ سے دوستی کا دم بھرنے والے بہت کچھ ہیں مگر اللہ جس کو اپنا دوست بیان کر دے وہ ہر ایک نہیں. تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ ہمارا دوست ہے, اللہ ہمارا والی ہے, اللہ ہمارا وارث ہے. مسلمانوں کا والی وارث کوئی بھی نہیں آنا, بیوقوف کا بچہ. مسلمانوں کا والی وارث کون ہے؟ کون ہمارا پوچھنے والا؟ کوئی ہمارا دگھ بھی والی نہیں. اللہ سے بڑھ کر اور کون دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارا دوست. اللہ ولی الذین آمنوا. یہ حکومت کیا کرے, یہ دولت کیا کرے, یہ لوگ کیا بنائیں گے ہمارا؟ کوئی کسی کا بنانے والا نہیں, اللہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے, وہی ہمارا دوست. واللہ لا یحب الظالمین. پھر آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دینا چاہتا ہے. یعنی آدمی میل کچیل میں مبتلا ہے, گرد و غبار ہے, سفر ہے, رات کا جاگا ہوا ہے. صبح اس کے جسم پر, اس کے چہرے پر کیا ہے جی؟ تھکان. سمجھے؟ تھکاوٹ ہے. اور چہرہ ایسا ہے کہ بالکل تھکا ہوا. کیا معلوم ہوتا ہے تھکے ہوئے. آج آواز ایسی ہے, آج کیا بات ہے, آج کھوئے ہوئے. اور فوراً گیا غسل کر لیا, کپڑے بدل لیا, تب کیا ہو گیا؟ فرش ہو گیا, تازہ جی, تازہ ہو گیا. تو جیسے غسل کرنے کے بعد تھکاوٹ دور ہو کر تازگی آ جاتی ہے, تو اللہ یہی فرماتا ہے تمہیں مصیبتوں میں ڈالنے کے بعد نکھار تمہارے اندر لانا. سمجھے؟ مصیبتوں میں مبتلا کرنا تمہیں عذاب دینا نہیں ہے. پریشانیوں میں مبتلا کر دینا تمہارے سے ناراضگی نہیں ہے. جیسا کوئی چیز پاک و صاف کرنے سے, کپڑا میلا ہو گیا, اب اس کو دھونے کے بعد وہ پھر کیا ہو گیا؟ تازہ. سمجھے؟ پاک ہو گیا. وہ پہنیں گے تو آپ کو جو ہے اچھا لگے. وہی میلا کپڑا پہن کر کے آپ نکلتے ہیں تو محفل میں بٹھانے کے لیے لوگ آگے پیچھے وہ دیکھتے ہیں, بات کرنے کے لیے تھوڑا دور بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پسینے کی بو آ رہی ہے, بات کرنے کے لیے آگے نہیں آتے. تو کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے. جب تھکاوٹ آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غسل کیا کرتے ہیں. ایسے ہی اگر ایک ہی حالت رہ جائے تو جو ہے نعمتوں کی قدر نہیں رہے گی. اس واسطے مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. ان پریشانیوں کو کدھر سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ من اللہ. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. اے محبوب آپ فرما دیجئے لن یصیبنا, ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. لن یصیبنا, کوئی مصیبت ہم کو نہیں آتی. سب بات کا نفی کر, کوئی مصیبت نہیں ہے ہم کو. اے محبوب آپ فرما دیجئے, مراد ہم کو سے مراد تمام ایمان والے سے کہہ دیجئے تم کو کوئی مصیبت نہیں ہے. نہیں الا مگر ما کتب اللہ لنا, جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا, جس کو اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے وہی آتا ہے جی. تو کس کی طرف سے لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. اب اس کو کیسے لینا؟ اگر مصیبت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, امتحان آیا ہے, تو اس کا ویلکم, اس کا خیر مقدم ہم کریں گے. ویسے جیسے دولت آئی, نہیں ہمارے باپ دادا فقیر آتے واپس لے جاؤ بولتے, کیا واپس لے جاؤ بولتے, لے لیتے نہیں دولت. کیا پوچھے تو کیا بولتے؟ اللہ کا فضل, اللہ دیا, اللہ کی نعمت. ہمارے باپ دادا تو بھکاریاں تھے,
ہمارے کو اللہ دے دیا, کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو دولت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے قبول کر لیا. عزت کیا ہے؟ اللہ کو قبول کر لیا. صحت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دولت ہے, نعمت ہے, وہ قبول کر لیا. جب دولت قبول کر لیا, صحت قبول کر لیا, عزت قبول کر لیا, مصیبت کو بھی قبول کر لیا. مصیبت کو بھی قبول کر لو. پھر اس کے بعد اٹھ کے مولا سے بتاؤ, مولا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا سکوں, برداشت کر سکوں. جب تو نے دے دیا ہے تو میں قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, ہوا مولانا, وہ ہمارا مددگار ہے. مصیبت دینے والا مصیبتوں سے بچانے کا راستہ بھی دیتا ہے. پریشانیوں میں گرانے والا پریشانی سے نکلنے کے راستے بھی بتاتا ہے. تو حرف شکایت نہ زبان پہ آئے, نہ دل میں آئے, نہ ذہنوں میں آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں کچھ مصیبتیں ہمارے ایکٹیویٹیز سے ملتی جی, وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے. ما اصاب من مصیبت فمن نفس, ما اصابک من نفس فمن نفسک. کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی وہی جو تم نے کمایا. مصیبتیں پہنچنے کے دو راستے. ایک ہمارے کرتوت, ہمارے بدعمالیاں, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو وہ سزا ہے, اور ہماری بغیر کوتاہیوں کے اگر کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے تو انعام. اب اس کو کون جائزہ لیں گے؟ اس کا ہم لیں گے. یہ مصیبت میں نے کیا کیا کیا. بیپار ہوتا ہی نہیں ہے, برکت ہوتی ہی نہیں ہے, دھندا ہوتا ہی نہیں ہے. تو دودھ ہے, دودھ میں کیا لا کے ملا ہے وہ نہ معلوم ہونا. دودھ میں کیا ملا کر ہے وہ معلوم ہونا. وہ معلوم کر لیا تو دودھ میں کہا وہ آئندہ سے دودھ کی حفاظت کرو, تو دودھ اچھا رہے گا. اچانک دودھ گر گیا ہاتھ سے جی, دودھ والا دودھ ڈال رہا ہے اور ہاتھ سے دودھ کا لوٹا گر گیا, تو آپ وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑو جن لو تھوڑا لے. تو دودھ والا دودھ گرنے سے دودھ دے دیتا ہے, اور دودھ خود گرا دیا تو کہتا ہے کہ اٹھاؤ تمہاری ذمہ داری ہے, میں اس کا کیا کروں. بات سمجھ میں آ گئی. اسی مثال کے تحت مصائب آتے ہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, تو اصلاح کر لینی چاہیے. اگر ہم درست ہے اور مصیبت آ گئی ہے تو من اللہ ہے, وہ مولانا وعلی اللہ توکل, اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. معلوم ہوا ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین, اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار کرتے ہیں. آخر بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نکھار کرنے کا مطلب جیسا کہ میں نے غسل کی مثال دی, اب مصیبتوں سے ٹوٹ کر عبادتوں میں لگتا ہے, استغفار میں لگتا ہے جی, بیماریوں میں مبتلا ہو کر کراہنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بیمار کرتا بھی ہے تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. جب بیمار درد آ گیا, درد شکم, درد سر, درد سینہ, درد جسم آ گیا, بخار تیز ہے, ایسے موقع پر ایکٹیویٹیز نہیں رہتے, ایکٹیو نہیں رہتا آدمی, بھاگم بھاگی نہیں کرتا, بستر پر پڑ گیا اور کہ اللہ 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 جی کراتا ہے نا, مچ گئے. مگر اکثر لوگ کیا پکارتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. یہ تڑپ کے جو پکارتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرا بندہ مجھے تڑپ کے پکارتا ہے, جتنی مرتبہ تڑپتا ہے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں اس کو. کیا کریم مولا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک. اللہ کریم ہے. ہماری دنیاوی چیزوں نے ہمیں
اس کے کرم سے غافل کر دیا ہے. تو بہرحال مصائب کا آنا، پریشانیوں کا آنا نکھار. سوہنا میلا ہو گیا، سوہنا میلا ہو گیا، کہاں ڈالے گی؟ سونار کے بعد ڈالتے ہیں. سونار کیا کرتا ہے؟ سوہنا میلا ہو گیا تو کیا کرتا ہے؟ خود کا دھواں دیتا ہے، ڈالتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، آگ میں تپاتا ہے جی. تو سوہنے کی میل کو دور کرنے کے لیے آگ میں سونار جیسا سوہنے کو ڈال کر پاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پاک کر کے ہمیں نکھارنے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. کل ہے تاخرات، انشاءاللہ کل 12:30 بجے آپ حضرات اور ہم سے ہوں گے، اور 12 بجے بلکہ آ جاؤں گا میں انشاءاللہ. درس قرآن پھر ہوگا، اس کے بعد والی آیتیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی. کل کی صحبت میں بھی آیتیں پیش کی گئی تھیں، مگر وہ آمد نہیں تھی، آوت کھینچ کے لانا. اور آج کچھ